عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔ حضور آپ آئے تو دل بسم اللہ الرحمن جگمگائے۔ الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر رف۔ ایسے موضوعات کی سیریز کو لایا ہوں جو آپ کے لیے ریپیٹیشن کم اور انفارمیشن بہت زیادہ ہوگی۔ تو آج ہم سب سے پہلا پروگرام اس سلسلے کا رسالت و نبوت کی اہمیت، حقیقت اور انسانی زندگی سے اس کا تعلق۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ رسالت جو ہے بطور اصطلاح کیا ہے۔ یاد رکھیں زندہ زبانوں کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ اپنی گروتھ کے سفر کو مسلسل جاری رکھتی ہیں۔ ایک بڑی اہم بات سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور ان سے دو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل نے حکومت کی، تجارت کی، سیاحت کی، سیاست کی، سب کچھ کیا دنیا بھر میں، لیکن بنی اسماعیل نے کیا کیا؟ وہ کبھی بھی اس خطہ عرب صحرا سے باہر نہیں نکلے۔ انہوں نے ہزاروں سال صرف ایک ہی کام کیا کہ عربی زبان کی خدمت کی اور اس کو اس مقام پر پہنچایا کہ نبی الآخر الزمان پر نازل ہونے والے قرآن کو لوگ سمجھ سکیں۔ تو اس میں جو بہت خوبصورت سسٹم ہے وہ ہے روٹ سسٹم، جس کو عربی اساتذہ مدارس میں مادہ کے نام سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لفظ نبی جو ہے اس کا مادہ کیا ہے۔ نبی، نون، با اور حمزہ، الف جو ہے وہ چونکہ نہیں مادہ میں ہوتا تو اس کو پھر حمزہ کہتے ہیں۔ نبا خبر کو کہتے ہیں، خبریں، عربی خبریں جو ہوتی ہیں اس کا عنوان یہی ہوتا ہے۔ یہ تو ہیں اس کے لفظی معنی۔ دیکھیں ہر لفظ جو ہوتا ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں، لیکن اس قوم میں اس کے اہل زبان اس کو ایک اصطلاحی معنی دیتے ہیں، اور وہ دوسروں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اسی طرح سے سمجھیں اور اس کو اسی معنوں میں لیں جو اس میں وہ انہوں نے بیان کرنا چاہا ہے۔ تو نبی کا مطلب ہوتا ہے اچھی، بہت غور سے سنیے گا، مفید اور مستقل فائدہ مند خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انبیاء مابعوث فرمائے وہ کیا لاتے تھے؟ اچھی، مفید اور تسلسل کے ساتھ لوگوں کو فائدہ دینے والی خبر لاتے تھے۔ اب اگر میں لفظ رسالت کی بات کروں تو یہ بھی را، سین، لام، رسل، رسول اسی سے بنتا ہے، اور رسالت اس منصب کا، اس عمل کا نام ہے۔ تو رسول جو ہے وہ ڈاکیا، پیغامبر، پیغام دینے والا، لینے والا، پہنچانے والا۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے، یہ اس کے لفظی معنی بائی ڈکشنری میننگز، ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لٹریری میننگز، وہاں کا کلچر اور اس کو اصطلاح میں اہل زبان نے کیسے استعمال کیا۔ نرمی، آہستگی اور مستقل مزاجی کے ساتھ ایک مقام سے چل کے منزل تک کامیابی اور خوش اسلوبی سے پہنچنے والے کو رسول، اور آغاز منزل سے تکمیل منزل تک کا درمیانی راستہ جن پیرائز میں، جن اصول و ضوابط کے تحت طے کیا گیا اس کو رسالت کہتے ہیں۔ قرآن میں اور عربی میں اور ہماری یہ جو اسلامی اقدار ہیں اس میں کم و بیش ان کو ایک ہی معنوں میں لیا جاتا ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیغام لایا ہوتا ہے جو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا جی، میں نے اس کو کلچر کے مطابق اور بائی ڈکشنری لغوی معنوں میں بیان کیا۔ اب آتا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیں کہ پیغام لانے والا آدمی جتنا سچا، سچا، اچا ہوگا، اس کی بات جو ہے وہ اتنا ہی وزن رکھے گی۔ ایک بالکل ڈائمنشن میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ جو
ظاہری نبوت کا اعلان ہے، اظہار ہے، اور اس عہدے پہ فائز کیا جاتا ہے وہ تو 40 سال کی عمر کے بعد ہے۔ اس سے پہلے 40 سالوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات مبارکہ جو ہے اس میں آپ کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوتی ہے، یعنی آپ کی ساکھ بنتی ہے۔ دوست تو دوست، دشمن بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے رسول کا سچا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کا رسول ہونا، اور اللہ کے تمام انبیاء اور رسول جو ہیں وہ سب کے سارے ہی سچے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور بلکہ ان کو جو قرآن نے تحفظ دیا ہے کہ اللہ کا نبی یا اللہ کا رسول وہی کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے، اس لیے اس کی کہا ہوا جو ہے وہ انتہائی زیادہ اہم ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کر کے اپنے معنی دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم جب تلاوت کرتے ہیں جتنی بھی کرتے ہیں، آخری لفظ کیا بولتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم، کہ اللہ نے سچ کہا۔ تو اسی سچ کو اس کا سچا نبی ہماری لیے مزید آسان کر کے عملی طریقے سے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، تو ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں کرنا۔ بہت شکریہ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔